دعا و زیارت قبولیت کے لیے ایک اور بلندر صلوات. تمام زائرین صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بلندر صلوات. آپ لوگوں کو گرمی وغیرہ تو نہیں لگ رہی ہے؟ یہاں جو ہے اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا. ہاں اس کے اندر اور وہی کہہ رہے ہیں وہاں پر جو ہے سکون و راحت ہوگا. مرنے کے بعد جب ہم آئیں گے ایک اور صلوات پڑھے گا. مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک اور بلندر اب حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے قافلے میں جتنے زائرین آئے ہیں ان کے تمام مرحومین کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ لا عدم امام الانس والجان وخلیفۃ الرحمن حجت ابن الحسن الہادی المہدی. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ما من مؤمن یموت فی شرق الارض وغربها الا وحشر اللہ روحہ الی وادی السلام. زائرین محترم، اس وقت ہم وادی السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وادی السلام کے بارے میں نے ابھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور یہ بڑا ہی مقدس مقام ہے. کئی ہزار انبیاء، علماء، صالحین، خدا کے بندے یہاں پر آرام فرما رہے. یہ شہر خاموشہ ہے. ہم سب کو یہیں پر مرنے کے بعد یہیں آنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ یعنی ابدی رہائش گاہ یہی ہے. اور جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی حکومت کا زمانہ تھا تو اکثر و بیشتر مولا اس قبرستان میں آیا کرتے تھے اور یہاں پر آ کر باتیں کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک صحابی امام کے ساتھ تھے، دیکھا گفتگو ہو رہی ہے، کس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ پیچھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. مولا گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. بیان کرتے ہیں پریشان، پھر مولا نماز پڑھی، پھر اس کے پھر مولا نے گفتگو شروع کی. کہا مولا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر یہاں کے لوگوں سے تم باتیں کرنے لگو تو تمہارا بھی دل ایسا ہی لگے گا جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں. پھر امام نے وہ پردہ اٹھایا اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں کے لوگ، یہاں بھی ایک آبادی ہے، یہاں بھی لوگ رہتے ہیں. یہ برزخ کی دنیا ہے، یہ ہماری دنیا سے ایک الگ دنیا ہے. وہاں پر بھی لوگ، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. بات کی آیت ہے، میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا، کہ وہ وہاں پر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں. جب اس دنیا سے نئے لوگ جاتے ہیں تو اس دنیا کا احوال پوچھتے ہیں، فلاں کیسے تھے، فلاں کیسے تھے. عزیزان گرامی، ایک برزخ کی پوری ایک دنیا ہے. لیکن یہاں جو ہم آئے ہیں یہاں پر 2 عظیم مقام ہیں. ایک مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک دوسرا مقام ہے جو مقام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں ایک کنواں بھی موجود ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، جسے چاہے امام زمان کہا جاتا ہے. ابھی تو اس میں پانی وغیرہ نہیں ہے لیکن لوگ پہلے ڈول کے ذریعے سے پانی لے کر جاتے تھے، شفا کے طور پر استعمال کرتے تھے. لیکن یہ دونوں جو مقام ہے وادی السلام میں بڑے ہی معتبر اور مقدس مقام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی مسجد حنانہ میں
کہ جب چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد عراق زیارت کے لیے آئے تو 3 ایسے مقامات تھے، سواری سے اترے مولا اور قیام کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، ایک مسجد حنانہ، دوسرا مرقد امیر المومنین، تیسرے وادی السلام، یہاں پر مولا آئے، وضو کیا، نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کے اس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ نے یہاں یعنی خصوصی طور سے آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کا وقت نہیں تھا لیکن آپ نے خصوصی نماز جو 2 رکعت پڑھی ہے، مولا کس لیے آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا ھذا موضع منبر القائم، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا ان کا منبر یہی نصب ہوگا۔ چھٹے امام نے یہ سارے مقامات بتائے ہیں، جان کرم روایتیں ہیں کہ امام زمانہ کا منبر یہاں پر نصب ہوگا، یعنی مولا کی جب حکومت ہوگی اور وہ عادلانہ حکومت جس کے ہم منتظر ہیں اور ہر ایک مومن کو جن کے ظہور کا انتظار ہے، امام آئیں گے تو یہاں پر ان کا منبر ہوگا، اور اللہ کرے جلد وہ دن آئے مولا کا منبر یہاں پر نصب ہو اور ہم مولا کا خطبہ سن رہے ہوں۔ خصوصی امام زمانہ بلند صلوات عزیزان گرامی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمانے کے بعد یہاں منبر سے خطاب کریں گے، یہ چھٹے امام نے فرمایا، لہذا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ امام آئے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر کیسے مسجد کوفہ، اور پھر وہ روایت بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ 1000 دروازوں والی مسجد امام تعمیر کرائیں گے۔ اب سوچیں کہ کتنی 12 کلومیٹر ہے مسجد کوفہ، تو اس کا مطلب یہ پورا حصہ مسجد کے اندر ہوگا اور یہاں پر ہمارے آقا و مولا کا منبر نصب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو۔ تو یہاں پر ایک چھٹے امام کا مقام ہے اور دوسرا مقام مقام امام زمانہ ہے، اور یہ مقام امام زمانہ جو ہے اس کے اتنے معجزات ہوئے ہیں، اتنی کرامتیں ہوئی ہیں، اتنی شفا لوگوں کو ملی ہے، لوگ یہاں پر یعنی زمانے سے آتے ہیں اور یہ سلسلہ باقی ہے، اور آج بھی جتنے زائرین کربلا نجف کی زیارت کے لیے آتے ہیں اس مقام کی بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ امام زمانہ، چونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظریں شامل حال ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نام کا یہ منصوب مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں پر صرف ان کو دیکھا گیا، یہ جو مقام ہے، یہ وادی السلام کا بالخصوص جو مقام ہے، تقریباً میں نے تو 8 سے 10 واقعات یعنی جو امام سے منسوب ہے، یہاں پر کسی کو شفا ملی، کسی کو ہدایت ملی، کسی کو نجات ملی، کسی کو آنکھیں ملی، اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک لبنان یا بحرین کے ایک عالم دین تھے، وہ لیکن شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ایک الگ ان کا ایک مذہب ہے اور وہ ان کی پوری ایک تفصیل ہے۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ امام زمانہ نہیں ہے، وہ کہتے تھے اگر ہوتے تو ان کی یعنی کچھ علامتیں ہوتی اور اس طرح سے۔ تو یہاں کے جو اس وقت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں طلبہ پڑھتے تھے، خط بھیجتے تھے کہ ان کے یعنی امام زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہونے پر بہت ساری انہوں نے دلیلیں دے دی، اگر ہوتے تو ایسا ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہے۔ پھر یہاں سے جو یہاں کے علماء تھے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان کی دلیل یہ ہے، اور ساری دلیلیں جناب نوح کی عمر کی مثال دی، ساری چیزیں، لیکن وہ قانے نہیں ہوئے۔ آخر میں انہوں نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ امام زمانہ کے وجود پر دلیل دیجئے، اور ان کو معلوم تھا ان کے شاگردوں نے جو دلیلیں دی تھی ان کو دکھا کر پیش کی تھی۔ اچھا، انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے وجود پر دلیل دے دی تو میں بھی شیعہ مذہب اختیار کروں گا، یعنی مذہب اثنا عشری اختیار کروں گا، اور اپنے پورے خانوادے بلکہ پورے علاقے کو شیعہ بنا دوں گا، لیکن اگر آپ دلیل نہ دے سکے تو آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا بہت بڑی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا خط کے انداز سے لہجہ سمجھ لیا، کہا کہ تمہیں نجف آنا پڑے گا، میں دعوت دیتا ہوں۔ وہ آئے، نجف آئے، 3-4 مہینے کے بعد وہ 6-7 لوگوں کو لے کر نجف آئے، اور نماز کے وقت جو ان سے ملاقات ہوئی، حضور میں نے آپ کو خط لکھا تھا، میرا نام بحر العلوم ہے۔ اچھا، یہ وہ بحر العلوم نہیں جو سید بحر العلوم، یہ مذہب زیدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آئے، کہا کہ رات میں ہمارے گھر پہ کھانے کا اہتمام ہے، وہاں پر آئیے پھر انشاءاللہ۔ کہا میں بہت جلدی میں ہوں، آپ دلیل دیجئے۔ کہا نہیں، رات پہ آئیے۔ قبول کیا انہوں نے، رات میں آئے، کھانا کھایا، کہا آقا حضور آپ دلیل دیجئے امام زمانہ کے وجود پر، کوئی دلیل ہو تو۔ ان کو معلوم تھا کہ ساری دلیلیں عقلی نقلی سب کچھ دی جا چکی ہیں،
لیکن اب یہ کیسے مطمئن ہوں گے؟ کہا ٹھیک ہے آئیے چلیے. اپنے خادم بلائے، کہا لالٹین چراغا جو اس زمانے کا تھا لیا. تو خادم بھی آگے بڑھنے لگا، اس کو منع کر دیا، نہیں رک جاؤ. ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، کہا نہیں آپ لوگ رک جائیے. وہ اور ان کے فرزند دونوں لوگوں کو لیا، وہاں رہتے تھے، وادی السلام میں لے کر آئے. اب جب لے کر آئے جانے گرامی، دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو دوسری طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ جائیے آپ کو دلیل مل جائے گی. اتنا کہا. اب وہ آئے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا ہے بس ایک آواز بلند ہوئی اور یہ بے ہوش ہو گئے. ان کا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا اور یہ بھی آئے، اور جب وہ ہوش آیا پوچھا کہ تمہیں امام زمانہ کے وجود کی دلیل مل گئی؟ کہا کہ ہاں مل گئی. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بس کوئی سوال کیا، تمہیں جواب ملا. جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کیا پوچھا آپ نے؟ کہا نہیں میں نے ان سے نہ کوئی سوال کیا نہ انہوں نے کوئی جواب دیا، بس میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ اگر کوئی خدا کی حجت ہے، امام ہے تو یہی ہے. اور پھر یہاں سے گئے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شیعہ اثنا عشری مہدوی بنا دیا. تو یہاں سے ہدایت ملی اسی مقام سے. اور یہاں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک کاشان سے قافلہ چلا تھا حج کے لیے، اور یہاں پر آپ جانتے ہیں شارع مدینہ، ایک روڈ کا نام ہے شارع المدینہ، مدینے کے نام سے، یعنی مدینہ روڈ. وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تو وہاں سے مدینے کے لیے جاتے تھے، پھر مکہ کے لیے جاتے تھے، سب لوگ جمع ہوتے تھے. تو ایران سے لوگ یا ہندوستان سے پرانے زمانے میں اسی راستے سے آیا کرتے تھے. تو ایران سے قافلہ چلا، ایک شخص تھا اور راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی. بہت ہی اہم واقعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور میں اس لیے واقعات بیان کروں تاکہ ہمارے دل میں امام زمانہ کی معرفت ہوگی. امام نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے لیکن ان کی نظریں ہم پر ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے، ہم کر کیا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. ہر ایک چیز ہمارے نام اعمال ہر شب جمعہ ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اب وہ زیارت کے لیے نکلے تھے، حج کے لیے نکلے تھے، راستے میں بیمار ہوئے اور اپاہج ہو گئے، دونوں پیر خراب ہو گئے، وہ پیرالائز ہو گیا اور وہ چل نہیں سکتے تھے. اب قافلہ سالار اور دوسرے لوگ تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی، انہیں کیسے لے کے چلے، حج کے لیے جانا ہے. اب کسی طریقے سے لے کر آئے اور یہاں نجف میں ان کو ایک جہاں سکن تھا، مدرسہ تھا، اور اس وقت گرمی کی چھٹیاں چل رہی تھیں، طلبہ بھی موجود نہیں تھے، ان کو وہاں پر ٹھہرا دیا گیا. اب یہ اکیلے پریشان کہ میں گھر سے نکلا تھا حج کے لیے، اور وہ خادم تھا ایک، وہ آتا تھا ان کو کھانے پینے کا اہتمام کرتا، پھر اپنے کام سے چلا جاتا تھا، پھر آتا تھا رات میں آتا تھا، دیکھ بھال اس طرح سے کرتا تھا. یہ بہت اپنی زندگی سے یعنی نا امید ہو گئے تھے. دعا کرنے لگے کاش اللہ اٹھا لے. ایک دن کہا کہ میرا دل یہاں گھبراتا ہے، کوئی بھی نہیں رہتا یہاں پر، ایک کام کریے مجھے وادی السلام میں آج لے کر چلیے. وادی السلام میں لے کر آئے، انہوں نے ان کا کپڑا وغیرہ دھولا، اور یہاں پر درخت وغیرہ تھے، جھاڑیاں وغیرہ تھی، ان کا کپڑا جو ہے درخت پہ ٹانگ دیا سوکھنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خادم جو ہے اپنے کام کے لیے نکل گئے. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے اب دعا کر رہے ہیں کہ یہ مقام امام زمانہ ہے، یہ مقام امام جعفر صادق ہے. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے میں گھر سے نکلا تھا، آپ لوگ دیکھیں کہ حالت سفر میں احساس ہے کہ وہ ان کے دل پر کیا گزری، میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، اور اس طریقے سے میں پیروں سے معذور ہو گیا ہوں. کہا کہ اے اللہ مجھے یا تو شفا دے دے یا اس دنیا سے اٹھا لے. اور کہا کہ نہیں مجھے موت دے دے. دعا کر رہے، موت کی دعا مانگ رہے، پریشان حال، اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے سفر میں، کہ سوچ رہے ہیں وہ لوگ حج کے لیے چلے گئے ہیں، میں یہاں پر ہوں، اس طرح سے اکیلے پریشان حال ہوں. اب عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ایک نورانی شخصیت داخل ہوئی اور وہاں سے وہ نماز پڑھ کے پھر باہر آئے اور سوال کیا کہ بتاؤ بڑے پریشان لگ رہے ہو. کہا نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس زندگی سے میرے لیے دعا کرے. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی سے نا امید نہ ہو، اللہ تجھے شفا دے گا، تیری دعا مستجاب ہو گئی ہے. جانے گرامی اس کے بعد وہ کہہ کے یہ چلے گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو کپڑا جو سوکھنے کے لیے ٹنگا ہوا تھا وہ زمین پہ گر گیا. اب جب کوئی چیز گر جاتی ہے تو انسان کیسا ہوتا ہے، بے اختیاری طور پر آگے بڑھتا ہے. یہ بے اختیاری طور پر کھڑے ہوئے اپنا کپڑا اٹھا لیا. اب جو دیکھا کہا کہ ارے یہ تو میرے پیر ٹھیک ہو گئے ہیں. اچانک سے یعنی
اب عزیزان ایمان، اب جب ان کو احساس ہوا، جب خادم آئے پورے نجف میں یہاں یعنی شور ہو گیا، اس طریقے سے امام زمانہ کے ذریعے سے شفا مل گئی، اس لیے کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی، وہ وقت کے امام تھے، آ کر کہا کہ نا امید نہ ہو، اللہ تجھے شفا دے گا۔ اب عزیزان گرامی سارے لوگ آئے، پھر وہ قافلے والے پلٹ کر آئے اور پھر یعنی یہ معجزہ دے کر سب تعجب کرنے لگے۔ پھر وہ یہیں پر ٹھہر گئے، وطن واپس نہیں گئے۔ کہا مولا کا دیدار ہوا، میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، انہوں نے پھر وہ حرم امیر المومنین ان کا انتقال ہوا، وہیں پر وہ دفن ہوئے۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ انہوں نے دو دعا مانگی تھی، شفا کی دعا مانگی تھی اور موت کی دعا مانگی تھی۔ امام نے کہا تھا اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کر لیا ہے، شفا بھی مل گئی اور موت بھی آئی اور پھر دفن ہوئے حرم امیر المومنین میں۔ ایسے ایسے ظاہرین عزیزان گرامی، تو یہاں پر بہت سے لوگ آئے، شفائیں ملی، نابینا لوگ۔ اور بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، بس کچھ جملے امام زمانہ کے ذکر کر کے تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا تاکہ ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے۔ ہم یہاں زیارت کے لیے آئے عزیزان گرامی، مشہد سے ہوتے ہوئے کربلا آئے، کاظمین، سامرہ، نجف۔ یہ دن کیسے گزر گئے آپ خود سوچئے گا، محاسبہ کیجئے، کتنی جلدی گزر گئے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ ابھی جب ہندوستان پہنچیں گے تو یہ دن بہت یاد آئیں گے کہ کہاں تھے اور ہم کہاں چلے آئے۔ بالکل ایسا لگے کہ ہم 2 دن ہوا گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے، اور یہ سارے مقامات یاد آئیں گے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم تو مولا کے عزادار ہیں، امام حسین کے عزادار ہیں، کربلا آئے، امام حسین پر گریہ کیا اور ہر مقامات پر امام حسین کے مصائب سنے، اور ہمیشہ ہماری زندگی ہی ہے امام حسین، جب بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے ہم روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن امام زمانہ جن کی نظریں ہم پر ہیں، ان پر بھی ذرا تصور کیجئے کہ امام زمانہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ امام زمانہ بھی اپنے جد مظلوم امام حسین کو یاد کر کے دن اور رات گریہ کرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ اے آقا حسین، اے جد امجد حسین، میں آپ پر صبح و شام گریہ کرتا رہوں گا۔ وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمًا، اے دادا حسین میں آپ پر خون کے آنسو روؤں گا، آنسو کے بدلے خون روؤں گا۔ عزیزان گرامی ہماری کتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ہم اگر اپنی ساری زندگی بھی روئیں تو امام حسین پر گریے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے ہمارے وقت کا امام 1200 سال ہو گئے امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم روتے بھی ہیں عزاداروں تو آنسو روتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کا امام خون کے آنسو بہاتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے جب زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی یہ جملہ پڑھا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میں اپنے دادا حسین کے مصائب پر خون کے آنسو روتا ہوں، تو انہوں نے 40 دن عمل کیا اور عالم خواب میں امام زمانہ سے ملاقات کی۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کہ آج کی رات ہماری یہاں کی آخری رات ہے، انشاءاللہ امام زمانہ کے وسیلے سے دعا کریں گے اور مولا جلد سے جلد ہم کو زیارت پر بلائیں گے۔ خواب میں دیکھا امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، امام زمانہ سے توسل کیجئے گا، وہ آپ کی آواز کو سنیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ مقام امام زمانہ پہ آپ موجود ہیں۔ عالم دین نے کہا مولا وہ کون سے مصائب ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کے مصائب ہیں؟ جوان بیٹا باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مر گیا۔ امام زمانہ نے فرمایا نہیں، وہ علی اکبر کے مصائب نہیں ہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ وہ عالم دین کہتا ہے مولا کیا وہ حضرت عباس کے مصائب ہے؟ دونوں شانے قلم کرا کے غازی دریا کی ترائی برس ہو گیا۔ کہا نہیں، وہ حضرت عباس میرے چچا عباس کے مصائب نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ وہ عالم دین کہتے کیا وہ علی اصغر کے مصائب ہیں؟ 6 مہینے کا بچہ تھوڑے سے پانی کے لیے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ کہا نہیں، اگر علی اصغر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ تب وہ کہتا ہے تب تو یقیناً وہ آقا حسین کے مصائب ہوں گے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا جلتی ہوئی زمین پہ ذبح کر دیا گیا۔ کہا نہیں، وہ میرے جد حسین کے مصائب تو ہیں لیکن اس سے عظیم مصائب ہیں جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ کہا آقا وہ کون سے مصائب ہیں؟ امام زمانہ نے فرمایا وہ میری دادی زینب کے مصائب ہے۔ جب وہ دربار میں گئی تھی اور میری دادی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی، اے عزادارو
امام زمانہ ان مصائب کو یاد کر کے آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں. 1200 سال ہو گئے لیکن امام زمانہ نے براہ راست اپنی نگاہوں سے وہ بازار کا منظر نہیں دیکھا تھا, وہ دربار کا منظر نہیں دیکھا تھا. سید سجاد کے جگر پر کیا گزری ہوگی, ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر منادی ندا دے رہا ہے, اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. سید سجاد ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ارے اونٹوں کی مہار تھامے تھامے ایک قیدی جا رہا ہے. لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون. بہرحال اس مقدس مقام پر ہم آئے ہیں, آج ہم یہاں پر موجود ہیں, کل نہ جانے کہاں ہوں گے. اے اللہ, ہم نے یہ جو زیارتیں کی ہیں, یہ جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں, جیسے بھی ہم نے ادا کیے, بہرحال اے اللہ تو کریم ہے. امام زمانہ کے صدقے میں ہماری اس زیارت کو قبول فرمانا. یہ بار الہ ہم نے جتنے اعمال اور دعائیں کی ہیں, اے اللہ امام جعفر صادق کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. یہ بار الہ ہم ادبات عالیہ مقدسات کی زیارت کے لیے آئے, نہ جانے کیسے ہم نے زیارت کی, پتہ نہیں ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا, لیکن اللہ تو کریم ہے, ہمیں درگزر فرمانا, ہماری تقصیروں کو معاف کرنا اور ہماری اس زیارت کو اصل زیارت قرار دے کر ہمیں ثواب جزیل عطا فرما. یہ بار الہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہم کو اس لائق بنا دے اے اللہ کہ ہم امام کے خادموں میں شامل ہو سکیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں, لیکن اے اللہ ایسا بنا دے جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو وہ دیکھ کر ہماری طرف مسکرائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام دیکھ کر اپنی نظر کرم پھیر لیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں زیادہ زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. یہ بار اللہ جہاں بھی دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, امام زمانہ کے ماننے والے, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے اے اللہ انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کے بچوں کو کامیاب و کامران فرما. یہ بار الہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا میں ابھی موجود ہیں ان کو طول عمر اور صحت عنایت فرما. ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جوار امام حسین, جوار امیر المومنین نصیب فرما. ہمارے خاندان میں سے ہمارے بزرگ, ہمارے جتنے بھی مرحوم ہیں مرحومین ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما. اے بار الہ تیری بارگاہ میں سب سے اہم اور خاص دعا ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما. آئیے متوجہ ہو جائیے, زیارت کرتے ہیں. صلوات